جینڈی بہت پیاری لگ رہی ہوتی ہے، اس کو سہول بہت خوبصورت تیار کرتی ہے جو جیو کی گرل فرینڈ ہوتی ہے، اور گچیمپیو تو وہ یہاں غصے کے مارے برداشت نہیں کر پاتا، اور پھر سہول اسے آفر کرتی ہے کہ تم جیو کے ساتھ ڈانس کر لو، اور سہول اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے وہ، اور اس کو تو یقین نہیں آ رہا ہوتا کہ وہ جیو کے ساتھ ڈانس کرتی ہے، اسے جیو بہت پسند ہوتا ہے، اور ایکسائٹمنٹ میں وہ اس کے جوتوں پہ چڑھ جاتی ہے، اور سہول کو بہت پین ہو رہا ہوتا ہے لیکن وہ برداشت کر رہا ہوتا ہے، لیکن گچیمپیو سے برداشت نہیں ہو رہا ہوتا، اور غصے میں وہ باہر نکل آتا ہے، اور باہر بھی زور زور سے چیخ رہا ہوتا ہے، اس کو غصہ آ رہا ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ سیول جو ہے وہ جیو کے ساتھ ناچنے لگتی ہے، اور جینڈی اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے، اور جینڈی سے بھی برداشت نہیں ہوتا کیونکہ اس کو جیو بہت پسند ہوتا ہے، تو وہ بھی باہر نکل آتی ہے۔ باہر جب وہ نکلتی ہے تو وہ کسی کے چیخنے کی آوازیں سن رہی ہوتی ہے کہ کیا ہو گیا۔ یہاں پہ گچیمپیو کو جو ہے وہ شہد کی مکھیوں سے جو الرجی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے وہ جب شہد کی مکھی دیکھتا ہے تو وہ چیخنے لگتا ہے، اور پیچھے سے وہ سوئمنگ پول میں گر جاتا ہے۔ سوئمنگ پول میں گرنے کے بعد جینڈی جلدی جلدی آ کے اسے بچاتی ہے، تو وہ بالکل بے ہوش ہو چکا ہوتا ہے۔ اس کے سارے دوست باہر نکلتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ گچیمپیو کو سوئم کرنا نہیں آتا، یا جینڈی بار بار اس کے منہ میں سانس دے رہی ہوتی ہے، اس کا منہ سے پانی نکالنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے، تو ایسے میں وہ اٹھتا ہے اور ہنستا ہے کیونکہ وہ جو مذاق کر رہا ہوتا ہے، اور جینڈی اس کے منہ پہ تھپڑ مار دیتی ہے کہ تم میرا مذاق اڑا رہے ہو اس طرح مجھے اپنے قریب لانے کے لیے، اور جیو کو یہ بات پسند نہیں آتی، اور جینڈی تو بہت ڈسٹرب ہو جاتی ہے، اور یہاں پہ گچیمپیو بہت ہنس رہا ہوتا ہے، انجوائے کر رہا ہوتا ہے، اور جینڈی گھر آتے ہوئے بھی یہ سین نہیں بھول پا رہی ہوتی کہ اس نے میرے ساتھ مطلب اس طرح کیا، اور بار بار پیسٹ کر رہی ہوتی ہے، اور واش روم میں چیخ رہی ہوتی ہے، اور گچیمپیو تو اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس گھر میں اس کا پورا سٹاف حیران ہوتا ہے کہ آدمی کو کیا ہو گیا، چائے بھی صحیح بنی نہیں ہوتی، لیکن اس کے سٹاف سینئر سٹاف سے کہتے تو کیا میں آپ کے نوکر کو نکال دوں، وہ کہتے نہیں کیوں نکالو گے اس کو۔ یہاں پہ جینڈی آتی ہے اسکول سوئمنگ کرنے کے لیے، تو ہاتھ پہ کچھ چپک جاتا ہے، جب اندر آتی ہے تو سوئمنگ پول بطخوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے، اور یہ چیز دیکھ کے اس کو بہت غصہ آتا ہے، پھر چیخنے لگتی ہے کہ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ میرے ساتھ۔ یہاں پہ جو ہے گچیمپیو نے اپنے گھر میں ہی ٹی وی لگا رکھا ہوتا ہے، وہ ہر سین اپنے گھر سے ہی دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کے دوست بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہنس رہے ہوتے ہیں، کہتے بس کرو اس لڑکی کو اب تنگ کرنا چھوڑ دو، اور وہ جیو کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ جیو کل سے بہت پریشان ہے اور سیڈ ہے، اور نظر نہیں آ رہا ہے کہاں، اس کے بارے میں پریشانی دکھا رہے ہوتے ہیں۔ گچیمپیو کہتا ہے کہ پتہ نہیں ہوگا اپنے کسی حال میں، اس کو اب زیادہ پسند نہیں ہوتا جیو کو اب دکھایا جاتا ہے وہ کافی پریشان ہوتا ہے، اور ایک جگہ پہ اپنا وہ ساز بجا رہا ہوتا ہے، اور ایسے میں اس کے پاس جینڈی آتی ہے، اور تو وہ اسے کہتا ہے کہ تم یہاں پہ کیوں آئی ہو، کہتی ہے بس اتنا سب مجھے کرنے دو، اس کے ہاتھ کی انگلیاں زخمی ہوتی ہے، اسے پٹی کرتی ہے، یہاں یہ جو 3 لڑکیاں ہوتی ہیں اس کی ویڈیو بناتی ہے، اور کہتی ہے کہ دیکھو امیر لڑکوں کو پھنسا رہی ہے ہر جگہ پہ، اور یہاں گچیمپیو اپنی جیسے اس نے بہت بڑی فتح حاصل کی ہو جینڈی کو کس کر کے، اور وہ بہت خوش ہو رہا ہوتا ہے، لڑکیاں وہ ویڈیو اس کے پاس لے آتی ہے اور اسے دکھاتی ہے کہ دیکھو یہ جہاں جہاں تم لوگ ہوتے ہو یہ وہاں پہ ہوتی ہے اور تم لوگوں کو پھنساتی ہے۔ یہ بہت غصے میں آتے کہتے ہو جینڈی کے بارے میں کوئی لفظ نہیں سنوں گا۔ گچیمپیو لڑکیاں حیران ہو جاتی ہے، اور ان کا فون بھی زمین سے پٹخ دیتا ہے، وہ روتی کہ ہائے اللہ ہمارا اتنا ایکسپینسو فون۔ جینڈی یہاں باہر نکلتے ہی اس کا سامنا گچیمپیو سے ہوتا ہے، اور گچیمپیو اس پہ ہنس رہا ہوتا ہے کہ کیوں جس کو ڈھونڈ رہی تھی وہ نہیں ملا، یعنی کہ جیو۔ جینڈی کو بہت غصہ آتا ہے، اور گچیمپیو اس کو کس کے پکڑ لیتا ہے اور اس کو کس کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس پہ جینڈی کو بہت غصہ آتا ہے، وہ رونے لگتی ہے اور اس کو دھکا دینے لگتی ہے۔ گچیمپیو بہت غصے میں آتا ہے، کہتے تم کیوں مجھ سے اتنا نفرت کرتی ہو، ایسا کیا میں نے تمہارا بگاڑ دیا ہے۔ یہاں جینڈی گھر میں سو رہی ہوتی ہے اور بہت ڈپریس ہوتی ہے، اس کی والدہ اس کو آ کے جگاتی ہے کہ اٹھ جاؤ تمہیں اسکول نہیں جانا، ایسے میں اس کو پتہ چلتا ہے کہ آج تو چھٹی ہے، سنڈے ہے آج، تو جینڈی کو بہت غصہ آتا ہے کہ آپ نے میری نیند خراب کر دی ہے۔ آج جینڈی کے لیے ایک لیٹر آیا ہوتا ہے، انویٹیشن لیٹر، کہ اسے کوئی پارٹی اٹینڈ کرنی ہے، تو اس کے والد اسے کافی ڈریسز دکھاتے ہیں جو جینڈی پر سوٹ نہیں کر رہے ہوتے۔ ایسے میں ایک پارسل آتا ہے جس میں جینڈی کے لیے کسی نے ڈریس بھیجا ہوا ہوتا ہے، وہ سیول ہوتی ہے، وہ ماڈل جو جیو کی گرل فرینڈ ہوتی ہے، وہ جینڈی وہ ڈریس پہن کے بہت
پیاری لگ رہی ہوتی ہے اور پارٹی میں آتی ہے اور سب اس کی تعریف کرتے ہیں کہ تم تو بالکل ہی الگ لگ رہی ہو، بہت اچھی لگ رہی ہو. سب اس کو دیکھ کے، گچیمپیو تو پھر دیکھ کے حیران ہو جاتا ہے. سب اس کو بہت پسند کرتے ہیں کہ کتنی پیاری لگ رہی ہے. اور یہاں پہ یہ اصل میں یہ پارٹی جو ہوتی ہے یہ سیول کو کے 23rd برتھ ڈے کی خوشی میں منائی جا رہی ہوتی ہے. وہ اور جیو ایک ساتھ آتے ہیں اور پھر کیک کاٹتے ہیں اور کیک بہت ہی شاندار اور بڑا ہوتا ہے. اس کے بعد سیول بولنا شروع کر دیتی ہے کہ یہ میرا یہاں پہ 23rd اور لاسٹ برتھ ڈے، اس کے بعد میں فوراً باہر جا رہی ہوں اور وہاں پہ میرا کوئی بہت ہی بڑا ایگریمنٹ ہے، اس کے بعد میں یہاں پہ نہیں آؤں گی. تو جینڈی یہ دیکھ کے حیران رہ جاتی ہے کہ جیو کا کیا ہوگا. جیو تو اس وجہ سے جیو اتنا پریشان تھا اور اس نے خود کو زخمی کر ڈالا. سب حیران ہوتے ہیں کہ یہ مطلب کیا کہہ رہی ہے سیول. اور یہاں پہ جیو اپنے کمرے میں آتا ہے اور گڑیا اس کے پاس ہوتی ہے، اس سے کھیل رہا ہوتا ہے. ایسے میں سیول اس کے کمرے میں آتی ہے، اس کو سمجھاتی ہے کہ سیول تم میری بات کو سمجھ لو، مجھے پتہ ہے اب تمہیں کوئی اور اچھی لگنے لگی ہے. سیول جیو کہتا ہے کیا بکواس کر رہی ہو، میں کیسے تمہارے علاوہ کسی اور کو پسند کر سکتا ہوں. ایسے میں سیول اسے کہتی ہے کہ بس دونوں ایک دوسرے سے مطلب الوداعی ملاقات کرتے ہیں. اور یہاں جینڈی اس کو دیکھ لیتی ہے. جینڈی باہر نکل آتی ہے اور مایوس ہو جاتی ہے. تو یہاں پہ گچیمپیو پیچھے کھڑا ہوتا ہے. تو جب یہ دونوں باہر نکلتے ہیں تو یہ گچیمپیو کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. جیو اسے دیکھ کے حیران رہ جاتا ہے کہ یہ یہاں پہ کیا کر رہی ہے. تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں دیکھنے آئے تھے کہ تم لوگ کہاں چلے گئے. ایسے میں سیول جو ہے وہ جینڈی سے کہتی ہے کہ تم جاؤ جیو کے ساتھ گھومو. تو ایسے میں گچیمپیو کہتے ہیں نہیں یہ میرے ساتھ گھومنے جا رہی ہے. تو جیو حیران رہ جاتا ہے کہ مطلب یہ کیا کہہ رہے ہیں. تو ایسے میں جینڈی بھی کہتی ہے ہاں ہاں ہم دونوں گھومنے جا رہے ہیں. یہ لوگ ایک بار آتے ہیں اور بار میں دونوں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں. اور گچیمپیو سے کہتا ہے کہ پتہ نہیں تم میں کوئی خاص بات نہیں ہے، لیکن تم میں یہی خاص بات ہے کہ تم مجھے خاص لگی ہو اور مجھے کوئی خاص لگ سکتا ہے. اس بات پہ جینڈی کو بہت غصہ آتا ہے کہ مطلب میں اتنی فالتو ہوں کہ بس میں گچیمپیو کو اچھی لگی تو اس لیے میں اچھی ہوں. اس غصے میں وہ ڈرنک کرنا شروع کرتی ہے اور کافی ڈرنک کرتی ہے اور اتنا ڈرنک کرتی ہے. اور پھر اس کے بعد جو وہ گچیمپیو کو سناتی ہے، ڈانٹتی ہے، اس سے ہنسی آنے لگتی ہے. تو وہ چلنے پھرنے کے قابل بھی نہیں رہتی اور حالت اس کی بہت خراب ہو جاتی ہے. اور وہ ایسے میں مجبوراً گچیمپیو کو اس کو گود میں اٹھا کے لے جانا پڑتا ہے. وہ اسے ڈانٹتا ہے، کہتا ہے اس طرح مجھے تمہیں گود میں لے جانا پڑے گا اور یہ وہ اسے ڈانٹے جا رہی ہوتی ہے اور عجیب عجیب شکلیں بنا رہی ہوتی ہے. اور ایسے میں مجبوراً گچیمپیو اسے اٹھا کے اپنے گھر لے آتا ہے. اس کے گھر کا اس کو پتہ ہی نہیں معلوم ہوتا. اور جب وہ صبح اٹھتی ہے تو چیخنے لگتی ہے کہ کس کا گھر ہے، کون سی جگہ ہے. اور گچیمپیو کو ڈانٹنے لگتی ہے، کہتی ہے تمہاری وجہ سے سب کچھ مجھے تمہاری وجہ سے دیکھنا پڑ رہا ہے. تو وہ اسے ڈانٹنے لگتا ہے کہ تم رات کے سین یاد کرو، تم کیا کر رہی تھی، مجبوراً مجھے تمہیں یہاں پہ لانا پڑا. یہاں اس کے سیکرٹری جو ہوتے ہیں یا اسٹاف ہوتے ہیں وہ اس کے لیے بہت ایکسپینسو ڈریس لے آتے ہیں کہ یہ پہن لو. اور اس کو رات کے سین واقعی میں یاد آنے لگتے ہیں جب اس نے زیادہ ڈرنک کر لیا تھا. اور اس کے بعد اس کی الٹا سیدھا وہ گچیمپیو کو باتیں سنا رہی تھی، تھپڑ مار رہی تھی. اور پھر بھی گچیمپیو اس کو برداشت کر رہا تھا. سیکرٹری اسے کہتا ہے کہ میں چلا جاؤں، یہ ڈریس اس کے لیے رکھ دیتا ہے. اور یہاں پہ اچانک سے گچیمپیو کی والدہ آ جاتی ہے جو بہت ہی سخت قسم کی عورت ہوتی ہے. اور یہاں اس کا سینئر اسٹاف بھی پریشان ہو جاتا ہے، جلدی سے گچیمپیو کو بتا دیتا ہے. اور گچیمپیو اپنے دوستوں کو فون کرتا ہے کہ میرے کمرے میں جینڈی ہے، اب میں کیا کروں گا. سب اس کے گھر آتے ہیں اور یہاں پہ جینڈی کو چھپانے کی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں. اور جینڈی سب پریشان تھے کہ اب کیا کریں، ہم نے بچپن میں بھی ایک دفعہ شرارت کی تھی، تمہیں یاد ہے، ہم تو مرتے مرتے بچ گئے، تمہاری ماں کتنی سخت ہے. یہ چاروں بچپن سے ہی دوست رہ چکے ہوتے ہیں اور بچپن میں بھی یہ بہت شرارتی ہوتے تھے. لیکن چونکہ گچیمپیو کی والدہ بہت سخت تھی تو اس وجہ سے انہوں نے کوئی شرارت کی تھی اور وہ اسی کو یاد کر رہے تھے کہ اگر دوبارہ والدہ نے پکڑا
تو ہماری خیر نہیں ہے، کیونکہ وہ گچیمپیو کی ماں بہت اسٹرک ہوتی ہے، اور یہاں گچیمپیو کی ماں اچانک سے کہتی ہے کہ چلو گچیمپیو کے کمرے میں مجھے جانا ہے، اور یہاں یہ لوگ پریشان ہوتے ہیں، ان کے ساتھ جینڈی بیٹھی ہوتی ہے، تو یہ لوگ کوئی پلان کرتے ہیں، جینڈی کو کوئی گیٹ اپ دے دیتے ہیں، اور ایسے میں جب گچیمپیو کی والدہ آتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے گچیمپیو کے کمرے میں جانا ہے، تو وہ اس کے کمرے کی طرف جاتی ہے، تو یہاں پہ یہ لوگ بالکل ہی جینڈی کو چینج کر دیتے ہیں، کیونکہ پریشان ہوتے ہیں کہ کیا کرے، تو اس کا گیٹ اپ بھی بہت ہی امیروں والا بنا دیتے ہیں، اور جیسی گچیمپیو کی والدہ آتی ہے تو اس کے چاروں دوست اس کو سلام کرتے ہیں، اور یہ بیٹھی ہوتی ہے تو جھوٹ بولتا ہے، کہتے ہیں یہ میری فرینڈ ہے، میری گرل فرینڈ ہے، تو وہ ہنسنے لگتی کہ او اچھا، تو یہ تمہاری گرل فرینڈ ہے۔ ایسے میں گچیمپیو تو بچ جاتا ہے، اور جینڈی کو غصہ آتا ہے کہ لوگ کیوں جھوٹ بول رہے ہیں، کیوں مجھے پھنسا رہے ہیں، ان کو سچ سچ بتا دینا چاہیے تھا کہ کیا ہوا تھا، تو وہ اس کو بتاتے ہیں کہ اگر ہم سچ بتاتے تو تمہاری حالتیں خراب ہوتی اور ابھی نیلامی ہو رہی ہے، اور اس میں چپ ہی بیٹھی رہنا اور کوئی بات نہیں کرنا، جو ڈریس پہنی ہے تم نے اس کی ماڈلنگ بھی ہونی ہے، اس کو بھی نیلام کرنا ہے۔ یہاں پہ بہت قیمتی گلاسز آتے ہیں، سوئمنگ گلاسز، جو $10 لاکھ میں نیلام ہو جاتے ہیں، اور یہ فون پہ کوئی اس کی نیلامی کرتا ہے، تو بہت حیران ہوتی ہے، اور یہاں پہ جینڈی سے ماڈلنگ کروائی جاتی ہے، اور ٹیڑھی میڑھی ماڈلنگ وہ کر لیتی ہے، لیکن سب کو بہت پسند آتی ہے اس کی یہ بھول پن اور یہ حرکتیں، اور یہ ڈریس بھی بہت مہنگا بک جاتا ہے۔ کافی چیزوں کی نیلامی ہوتی ہے، جس میں گچیمپیو کی والدہ کا بہت منافع ہوتا ہے، اور وہ اپنے سیکٹری سے کہتی ہے کہ معلوم کرو یہ لڑکی کون ہے، اس کو تھوڑا تھوڑا یاد آنے لگتا ہے، کہتے ہیں یہ تو ہمارے اسکول کی اسٹوڈنٹ ہے، تو وہ کہتے کہ صحیح سے معلوم کرو یہ کون ہے۔ یہاں پہ جینڈی کے گھر کا منظر دکھایا جاتا ہے، وہ بچہ جو بہت تیز ہوتا ہے جینڈی کا بھائی، وہ کہتا ہے ارے جینڈی، جو گلاسز تمہارے پاس ہے وہ تو 10 لاکھ سے بھی زیادہ مہنگے ہیں۔ اس کے پیرنٹس کہتے ہیں کیونکہ یہ گچیمپیو اس کو دے دیتا ہے اور یہ لے لیتی ہے، تو یہ کہتی ہے نہیں میں نہیں بھیجوں گی گلاسز کو، کمرے میں بھاگ آتی ہے اور گلاسز چھین کے پھر اس کو دیکھتی ہے، اور وہ سین اس کو یاد آنے لگتے ہیں جب گچیمپیو اس کو وہ سوئنگ گلاسز دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ یہ پکڑ لو میرے بچانے کی اس میں تمہیں میں یہ گلاسز دے رہی ہوں تمہارا احسان اتارنے کے لیے، اور وہ لے لیتی ہے، اور پھر وہ اسی گلاسز میں جا کے سوئم کرتی ہے، اور اسے اچھا لگتا ہے اتنے قیمتی گلاسز میں سوئم کرنا۔ یہاں پہ وہ پھر اسکول آتی ہے اور مسلسل جیو کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہے، جیو وہیں پہ ملتا ہے، اور وہاں پہ اپنا وائلن بجا رہا ہوتا ہے، اور بہت ہی افسوس اور دکھ میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے، جینڈی سے اس کا یہ دکھ دیکھا نہیں چاہتا، وہ بھی بہت پریشان ہو جاتی ہے۔ ایسے میں وہ اپنے وائلن کی میوزک میں گم ہوتا ہے، تو یہ سوئمنگ والی جگہ پہ آ جاتی ہے جہاں عموماً یہ آتی ہے صبح سب سے پہلے، تو یہاں پہ یہ جیو کی گرل فرینڈ سیول کو دیکھتی ہے، تو وہ کہتی ہے کہ میں تمہارا انتظار کر رہی تھی، مجھے پتا تھا تم یہیں پہ آؤ گی، اور وہ اسے بتا دیتی ہے کہ جیو جو ہے میں نے اسے اس کی آنکھوں میں دیکھا ہے کہ وہ تمہارے لیے کوئی خاص جگہ رکھتا ہے اپنے دل میں، تم میرے جانے کے بعد پلیز اس کو اکیلے مت رہنے دینا۔ یہاں پہ جیو آتا ہے اور ان دونوں کی باتیں سنتا ہے کہ اچھا یہ لوگ میرے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، اور اس کو اچھا بھی نہیں لگ رہا ہوتا، لیکن وہ پھر بھی سن رہا ہوتا ہے، اور یہ دونوں بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، اور پھر جینڈی اس کے پیروں میں پڑ جاتی ہے کہ پلیز آپ جیو کو اکیلے مت رہنے دیں، پلیز آپ مت جائیں یہاں سے، جیو تو بالکل مر جائے گا، آپ اس طرح مت کریں۔ تو جیو یہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے، اور اس کو بالکل حیران ہو رہا ہے کہ یہ میرے لیے اس طرح کسی کے سامنے منت سماجت کر رہی ہے، یہ کیا کر رہی ہے، اسے بہت حیرت ہوتی ہے، اور کہ میرے لیے وہ کسی کے پیروں میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہے،
سیول اس کو اٹھاتی ہے، اپنے ساتھ بٹھاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میں مجبور ہوں، مجھے یہاں سے جانا ہوگا کیونکہ میں نے اس کی آنکھوں میں کسی اور کے لیے محبت دیکھی ہے، اور اسے تم بہت ٹائم دو کہ میرے ساتھ وعدہ کرو. اس کو بہت پیارے شوز گفٹ میں دیتی ہے اور پھر اسے کہتی ہے کہ یہ تمہیں بہت اچھی اچھی جگہ لے کے جائے گی. اور یہاں پر جیو اس پہ برس پڑتا ہے کہ تم ہوتی کون ہو میرے لیے بھیک مانگنے والی کسی سے، تم ہوتی کون ہو کہ میرے لیے ٹائم چاہیے تو تمہیں سیول سے تم اس طرح بولتی ہو. مجھے کسی کا ٹائم نہیں چاہیے. اسے میں بہت ہرٹ ہوتی ہے جینڈی، اور یہاں پہ ڈرامہ ختم ہوتا ہے. تھینک یو. مجھے لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے پلیز.